اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 ہے، جس کا جز میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ ان سب لوگوں سے بتا دیں اور انہیں فرما دیں کہ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، وعشیرتکم، اور تمہارا سارا کنبہ، واموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں، اور وہ کاروبار جو تم نے کیے ہیں، اور وہ مکان جو تم بڑے خوبصورت بنا کے جن پر راضی رہتے ہو، یہ ساری چیزیں محبت کی جو ہیں، جن سے محبت جائز ہے، ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں آئیں محبت میں، تو پھر فیصلہ ان کے حق میں نہ کرو، فیصلہ میرے مصطفیٰ کی محبت میں کرو۔ اگر کوئی فیصلہ ان کے حق میں کرے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر میرے فیصلے کا انتظار کرو، میں اس کے ساتھ کیا فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ محبت جو میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، یہ سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اب اس پر میں بخاری اور مسلم کی حدیث پاک دیتا ہوں، بخاری شریف اور مسلم کی حدیث پاک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، بیٹوں بیٹیوں سے، اور سارے جو انسان ہیں، انسانیت، رشتے دار، خونی بھائی، دوست، احباب، ان سب سے بڑھ کر جب تک میری محبت نہ ہو جائے، اور ایک جگہ فرمایا میری اولاد کی محبت ان سے بڑھ نہ جائے، تمہاری اپنی اولادوں سے، میری اولاد کے ساتھ، تمہاری جانوں سے حضور کی جان کے ساتھ محبت نہ ہو جائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، ایمان ہی نہیں ہو سکتا۔ بڑی بند کرو بار کا اسپیکر۔ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا وہی ہوگا جس کے دل میں خدا اور محمد مصطفیٰ کی محبت نہیں، حد سے زیادہ محبت نہ ہو، اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اب یہی وجہ تھی کہ حضور سے جو محبت کرتے تھے، جو پیار کرتے تھے، ان کی محبتیں حضور سے اسی طرح ہوتی تھیں، اور یہ معیار جو تھا کہ حضور نہ صرف ماں باپ سے، نہ صرف اولاد سے، نہ صرف انسانوں سے، بلکہ جان سے بھی بڑھ کر، جب کر اپنی جان ہوتی ہے انسان کو سب سے پیاری، اس سے بھی بڑھ کر محبت نہ ہو تو ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اس پر اب میں حدیث بخاری شریف عرض کرنے لگا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک، یہ دوسری حدیث ہے بخاری شریف کی۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ بن خطاب کا ہاتھ تھاما، ہاتھ پکڑا ہوا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کا نبی پاک نے۔ اب وہ بھی خوش نصیب تھے کہ حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے چلتے تھے، ہاتھ مبارک پکڑا ہوا تھا اور چل رہے تھے حضور کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے۔ حضور نے پیار سے، محبت سے حضرت عمر کے ہاتھ کو، حضرت عمر نے نبی پاک کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا اور چلتے جا رہے تھے۔
اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی تو انہوں نے اس کا اظہار کر دیا، یعنی حضور سے عرض کر دیا، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَأَنْتَ حَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ عرض کی حضور ہاتھ پکڑے ہوئے، مجھے اپنی جان کے سوا، اپنی جان کے سوا ہر ایک چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ یعنی جان نہیں، اب وہ سچے لوگ تھے، ہم جھوٹے ہیں، ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جان سے بھی زیادہ پیار، تھوڑا سا مسئلہ آ جائے تو ہم چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ سچ بولتے تھے۔ حضور سے عرض کی حضور جان کے علاوہ باقی ماں باپ سے، اولاد سے، خونی رشتوں سے، انسانوں سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ یہ بات حضرت عمر کہہ رہے ہیں، جن کو حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب اندازہ کریں کہ ان کے ایمان کی کیفیت کا عالم کیا ہے۔ اب جواب حضور کا سنیں، یعنی محبت ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، اولاد سے بھی زیادہ ہے، کاروبار، زمین و جائیداد، مکانوں، ہر شے سے محبت زیادہ کہا مجھے ہے، سوائے اپنی جان کی، جان سے نہیں، باقی ہر شے سے زیادہ محبت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب سنا، ان کی بات سنی تو فرمایا آقا فقال النبی لا، فرمایا نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اور پھر حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ حتی اکون حب الیک من نفسک، فقال له عمر، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو، اب اندازہ کریں ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم جیسے ہستیوں کا ایمان کا درجہ حضور جب اس علامت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں، حضور فرماتے ہیں حضرت عمر کو، تو ہم 1000 نمازیں پڑھ لیں، عمرے کر لیں، حج کر لیں، جہاد کر لیں، تو کسی ایک صحابی کے، ادنا صحابی کے قدموں تک نہیں جا سکتے، کہاں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کو بھی حضور نے فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی پاک نے فرمایا حتی اکون حب الیک من نفسک، فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حضرت عمر کو نبی پاک نے فرمایا کہ جب تک ہے عمر تمہاری جان، تم کہتے ہو مجھے زیادہ پیاری ہے آپ سے، باقی ہر شے سے زیادہ آپ پیارے ہیں، تو سنو جب تک، قسم اٹھا کے نبی پاک نے فرمایا تمہارا ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں جان سے بھی بڑھ کر تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب یہ جملہ حضور کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر پڑا، اب جملہ کہنے والے میں اور آپ تو نہیں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور حضور نے ہاتھ مبارک پکڑا ہوا تھا۔ روحانیت کا عالم کیا ہوگا، فیض کا عالم کیا ہوگا، اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب حضرت عمر کے دل پر یہ بات اس طرح بجلی بن کر گری تو دل کی کایا پلٹ گئی، دل کی حالت بدل گئی، دل کی حالت بدل گئی۔ اور یہ بات سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اب بولے فقال له عمر فإنه الآن واللہ لأنت حب الی من نفسی۔ پھر حضرت عمر نے قسم اٹھائی، پہلے نبی پاک نے قسم اٹھائی تھی، پھر حضرت عمر نے قسم اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اس بات نے، یعنی اثر ایسا کیا تھا، فرمایا اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اب یہ بات حضرت عمر نے جب یہ کہی، اچھا یہ دیکھیں وہ سچ بولنے والے تھے، اور جو بات کہتے جو دل میں ہوتی وہ بیان کر دیتے تھے، پہلے نہیں تھی تو کہا کہ نہیں ہے، اب حضور کی بات نے جو ہی دل کی کایا پلٹی نگاہ مصطفیٰ نے، تو ایک نگاہ نے جب دل کو بدل دیا تو عرض کر دیا حضور اللہ کی قسم اب یہ حال ہو گیا ہے آپ کی اس نگاہ کرم سے، آپ کے جملہ مبارک سے، کہ اب مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ محبوب ہیں۔
اچھا اب حضور کسی کا دل رکھنے کے لیے ایسی بات نہیں کرتے، اللہ کے نبی ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ فرماتے عمر نہیں ابھی ٹائم گزرا ہے، وقت گزرے گا پھر دیکھیں گے، نہیں اب حضور نے تصدیق فرمائی، فرمایا فقال النبی الان یا عمر، ہاں عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ حضور نے سند دے دی عمر فاروق اعظم کو ان کے ایمان کے مکمل ہونے کی، لیکن کب؟ جب فرمایا کہ اے حضور کی ذات جو ہے، نبی پاک کی ذات جب وہ ایمان کی اس حالت کو پہنچ جائے ان کی محبت کہ ماں باپ سے بھی، اولاد سے بھی، خاندان سے بھی، سارے نسانوں سے، مال و دولت سے بھی اور جان سے بھی بڑھ جائے تو تب ایمان مکمل ہوتا ہے، وگرنہ ایمان مکمل حضرت عمر کا نہیں ہوتا اگر حضور کی اس محبت پر جب تک نہ جائیں۔ تو آپ اور میں جو عام امتی لوگ ہیں ہمارا کیا حال ہے؟ تو حضور کی محبت جب تک بڑھ نہ جائے دوستو، میرے بیٹو، میرے بھائیو، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کوئی رشتہ آڑے نہیں آنا چاہیے حضور کی محبت کے آگے۔ ہر رشتہ ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، بھائیوں کو بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہے، اولاد کو ساتھ ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس کو دیکھو کہ مصطفیٰ کی محبت سے پیچھے ہے اس سے پیچھے ہو جاؤ، کوئی ہے اس سے محبت کرو، اس کے ساتھ تعلق رکھو، اس کے ساتھ رشتہ بناؤ، اس کے ساتھ اٹھو، اس کے ساتھ بیٹھو جو مصطفیٰ کی محبت میں آگے ہے۔ بس معیار یہ ہونا چاہیے، جو مصطفیٰ کی محبت میں آپ کو آگے دکھائی دے آپ اس کے پیچھے ہو جائیں، ہم اس کے پیچھے ہو جائیں، چاہے وہ ہمارا غیر ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا بنائیں جو مصطفیٰ سے محبت میں آگے ہے، اور جو حضور کی محبت میں پیچھے ہے وہ ہمارا ظاہری اپنا کیوں نہ ہو، اس سے پیچھے ہو جائیں، صرف اس بنیاد پر کہ مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے۔ تو معیار مصطفیٰ ہیں، معیار رشتے نہیں ہیں، باقی ہر کام میں رشتے ہیں، لیکن جب حضور کی بات آئے تو معیار پھر رشتے ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے، پھر معیار ذات محمد مصطفیٰ ہے، پھر ان کا پیار جس کے پاس ہے پھر وہ ہمیں پیارا ہے، اس سے محبت ہے۔ اب اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حال یہ تھا، حضرت عمر رضی کا بات سن لی، اب حضرت ابو بکر صدیق کا حال سن لیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب غار ثور میں حضور کے ساتھ آپ ہجرت کر کے آئے تو اندھیرا تھا، آج بھی وہاں بجلی نہیں گئی، آج بھی غار ثور پر اگر کچھ حاجی عمرہ کر کے آئے ہیں یا حج کر کے تو اگر وہاں گیا ہے کوئی تو الحمدللہ، مجھے تو وہاں جانے کا حاضری کا موقع ملا کئی دفعہ۔ غار ثور میں 2.5-3 کلومیٹر اوپر ہے غار، چڑھنا مشکل ہے، لیکن آج بھی وہاں جائیں تو بجلی کا انتظام آج بھی نہیں، اب وہ لگے ہوئے ہیں نیا بنانے کے لیے، لیکن ابھی تک وہاں نہیں پہنچے، اب شاید اس کے بعد وہ کر دیں گے لفٹ وغیرہ۔ تو اندھیرا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ آپ اندر گئے تو دیکھا کہ سوراخ ہیں، خیال آیا کوئی سانپ نہ ہو، کوئی جانور نہ ہو، کیڑا مکوڑا نہ ہو، تو آپ نے اپنے کپڑے جو تھے جسم کے کپڑے اس کو پھاڑ پھاڑ کر، پہلے چادر تھی اس سے سوراخ بند کیے، پھر اور سوراخ بچے تو اپنے جسم کے کپڑے اتار کے، یعنی صرف قمیض ہی اتار کے، چادر اتار کے کپڑے جو تھی ان سے سوراخ بند کر دی۔ جب صبح ہوئی، دن چڑھا تو روشنی ہوئی، 3 دن رہے حضور، روشنی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے کپڑے ہی پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے ہی پاس نہیں ہیں، اندھیرا تھا۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر، کہا کہ اے ابو بکر فَأَيْنَ ثَوْبُكَ یا ابا بکر، اے ابو بکر تیرے کپڑوں کو کیا ہوا ہے، تیرے کپڑے کدھر گئے ہیں؟ واہ واہ واہ، سبحان، تمہارا لباس کہاں ہے؟ تو انہوں نے جو کچھ کیا تھا بتا دیا، حضور اس وقت میں نے کپڑے اپنے پھاڑ کے سوراخوں میں رکھے ہیں تاکہ وہاں کو کیڑا مکوڑا نہ آئے، کپڑے پھاڑ دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی اور ہاتھ اٹھا دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اللہم اجل ابا بکر مائی فی درجاتی یوم القیامہ، کہ مولا ابو بکر نے میرے لیے اپنا لباس جو تھا
کہ میرے مصطفیٰ کو گزند نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، کپڑے پھاڑ دیے تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، مولا میں محمد تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، قیامت کے دن جہاں میں مصطفیٰ ہوں گا اسی کے ساتھ اس ابو بکر کو میرے ساتھ رکھنا۔ ابو بکر صدیق کو، یا ابو بکر معی فی درجات یوم القیامہ، اس میرے ابو بکر کو میرے ساتھ رکھنا جس طرح آج ساتھ ہے، کل قیامت کو بھی جنت میں میرے ساتھ یوں ہی رکھنا۔ یہ محبت کا صلہ ہے، یہ محبت کا صلہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اللہ الیہ ان اللہ تعالی قد استجاب لک، تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی یہ دعا سننے کے بعد کہ حبیب ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لی، ہم نے آپ کی دعا کو استجاب کر لیا، قبول فرما لیا۔ امام ابو نعیم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ میں آپ کو صرف نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے اونچے درجے کے صحابی، جن کو صحابین کہتے ہیں، ان کا حضور کی محبت میں کیا حال تھا، اور پھر محبت صلہ کیا دیتی ہے۔ دونوں کو دیکھیں، گارنٹی دی خود مصطفیٰ نے۔ جب محبت نے یہ حال کر دیا کہ جان سے بھی بڑھ کر حضور پیارے ہو گئے تو فرمایا اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ ہر کسی کو ایمان کی گارنٹی کون دیتا ہے؟ لیکن عمر ہیں جن کی گارنٹی خود محمد مصطفیٰ دیتے۔ اور اسی طرح ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ، کہ جو اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں اور پھاڑ کے ان سراہوں کو بند کرتے ہیں تو حضور ان کے لیے دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ ان کو جنت دے، یہ بھی فرما سکتے تھے حضور کہ ابو بکر کو یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ ان کو جنت الفردوس دے دے، یا اللہ ان کی بخشش کر دے، کوئی بات حضور فرماتے، اللہ وہی قبول کرتا۔ حضور نے یہ نہیں کہا۔ اب یہ کہا لفظ دوبارہ سنیں، میں آپ کو محبت کا صلہ بتاتا ہوں۔ نماز کا صلہ دوستو اور ہے، یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حج کا صلہ اور ہے، اس کا ثواب ہے۔ روزوں کا صلہ اور ہے، زکوٰۃ کا صلہ اور ہے، مسجد بنوانے کا صلہ اور ہے، تبلیغ کا صلہ اور ہے، تلاوت قرآن کا صلہ اور ہے۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ اجر ملتا ہے، اجر ملتا ہے، لیکن حضور کی محبت کرنے سے مصطفیٰ ملتے ہیں، یہ فرق ہے۔ ایمان کا وہ معیار ملتا ہے جو حضور کی محبت عطا کرتی ہے، اور کوئی عمل عطا نہیں کرتا۔ حضور کی محبت، آقا کا پیار، آقا کی چاہت جس درجے تک انسان کو پہنچاتی ہے، کوئی عمل خدا کی عزت کی قسم اس درجے تک انسان کو نہیں پہنچاتا۔ حضور کی محبت جس مقام تک انسان کو لے جاتی ہے۔ تو حضرت عمر کے لیے یہ فرمایا، تو ابو بکر صدیق کے لیے نہیں کہا کہ یا اللہ ان کو جنت دے دے، ان کو بخش دے کہ اتنا انہوں نے میرے لیے اشار کیا ہے۔ ان کے لیے کیا کہا؟ اب پھر دوبارہ سنیے، اللہم اجعل یا ابا بکر، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجات یوم القیامہ، فی درجات یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے ابو بکر کو، سبحان اللہ، میرے ابو بکر کو، بیٹے کرسی دے لیں، پوچھ لیں کرسی لینی، پوچھ لیں ان سے کرسی لینی، کرسی دے دے ادھر سے لا کے، کرسی پیچھے پڑی، کرسی پر بٹھا دیں۔ کرسی نہیں، چل ٹھیک، اچھا۔ تو اب فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ میرے ابو بکر کو وہاں رکھنا جہاں میں مصطفیٰ، واہ، درجاتی فی درجاتی یوم القیامہ، قیامت کے دن جہاں محمد ہوں گا وہاں میرا ابو بکر رکھنا۔ ہائے ہائے ہائے، قربان جائیں جن پر حضور خوش ہو گئے، آقا خوش ہو گئے، جن کے لیے خود حضور فرماتے کہ یا اللہ اس ابو بکر کو میرے ساتھ رکھنا۔ ہم التجا کرتے ہیں، اب سوچیں ذرا، ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حضور کے غلاموں میں رکھنا، ہمیں حضور کی شفاعت دینا، ہمیں حضور کی نگاہ میں رکھنا۔ ہم دعائیں التجائیں کرتے، خدا کی قسم، اولیاء، صالحین، صحابہ رسول، ہر کوئی ترس گیا
کہ کاش ہمیں حضور کی نگاہ کرم کا ایک ذرہ مل جائے، حضور کی نگاہ مل جائے، آقا کا پیار مل جائے، آقا کی محبت مل جائے۔ لیکن یہ مقام ابو بکر صدیق کو ملا ہے۔ کس نے دیا؟ محبت مصطفیٰ نے، عشق مصطفیٰ نے۔ حال یہ تھا کہ یہ حال تھا جب آخری وقت آیا مصطفیٰ علیہ السلام کا وصال مبارک، آخری دن تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے کہ طبیعت ناساز تھی، تو گھر میں تھے، 3 دن ہوئے تھے صحابہ نے حضور کا جلوہ نہیں کیا تھا، چونکہ وہ تو تڑپ جاتے تھے حضور کے جلوے کے لیے۔ ایک صحابی تھے، میں یہاں دو کہ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں پھر ادھر آتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے رونے لگے، حضور کی بارگاہ میں آ کے روتے رہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کو ہی دیکھتا رہتا ہوں، آپ کی باتیں کرتے رہتے ہیں حضور، جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ کے تذکرے کرتے ہیں، آپ کی باتیں کرتے ہیں، گھر جائیں تو گھر میں بھی آپ کی تذکرے اور آپ کی باتیں کرتے ہیں ہم سارے اکٹھے ہو کے۔ تو رونا اس بات کا ہے کہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا، دنیا سے آپ تشریف لے جائیں گے، دنیا سے آپ چلے جائیں گے میرے آقا، تو اس وقت آپ تو نبی ہیں اور امام الانبیاء ہیں، آپ تو ہم بھی جنت میں اگر چلے گئے تو ہم تو اس جنت میں نہیں نہ جائیں گے جس میں حضور آپ ہوں گے، جس میں حضور، ہم تو وہاں نہیں جائیں گے، ہم تو کسی اور جنت میں ہوں گے۔ تو آقا آپ جنت میں گئے تو آپ تو انبیاء سے بھی اونچی جنت میں ہوں گے، آپ کی جنت اور ہوگی، ہماری جنت اور ہوگی۔ تو رونا اس بات کا ہے کہ اب جب آپ یاد آتے ہیں تو گھر سے پھر دوڑے دوڑے آپ کی زیارت کو آ جاتے ہیں۔ آقا جب وہ وقت آئے گا تو پھر کیا حال ہوگا ہمارا؟ ہم حوریں دیکھیں گے، محل دیکھیں گے، یا آپ کے جلوے کی طرف جائیں گے؟ آپ تو وہاں نہیں ہوں گے۔ اب یہ صحابہ کا حال دیکھیں، جنتیں بھی بھول گئی تھیں حضور کی محبت میں، جنتیں بھی کچھ نظر نہیں آتی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے سنا، اللہ پاک نے جبریل امین کو وحی دے کے بھیجا، فرمایا اے جبریل سورہ نساء کی آیتیں دے کر بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے بتا دو میرا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور غلامی میں محبت میں ہے، فرمایا اس کے لیے فرمایا وہ لوگ انم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، گھبراؤ نہیں، اگر محبت ان کے ساتھ کرتے ہو تو تمہارا ٹھکانہ بھی انہی کے ساتھ ہی ہوگا۔ یعنی صحابہ تڑپتے تھے، التجائیں کرتے تھے، یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہر کوئی التجا کرتا تھا، کاش ہمیں حضور کی معیت ملے، حضور کی سنگت ملے، آقا کے پاس ہمیں ٹھکانہ ملے، ہر کوئی خواہش کرتا تھا۔ ابو بکر تیرے مقدر پر قربان، اے ابو بکر صدیق آپ کے مقدر پر قربان، آپ کی شان پر قربان، کہ آپ کے لیے مصطفیٰ کہتے تھے اے اللہ ابو بکر کو وہاں رکھنا جہاں میں محمد ہوں، کان ہماری درجاتی فی یوم القیامہ، قیامت کے دن ابو بکر صدیق کو میرے ساتھ رکھنا۔ یہ حضور کہتے ہیں، ادھر ہم عرض کر، یہ فرق سمجھیں، ادھر ہم عرض کرتے ہیں، ادھر مصطفیٰ کی خواہش ہے کہ ابو بکر میرے ساتھ رہے۔ کہ کس نے کیا تھا؟ محبت نے۔ میں کہہ رہا تھا نماز تھی آخری دن کی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نکلے نماز پڑھانے کے لیے، نماز پڑھا رہے تھے، سمے باندھ چکے تھے، نماز شروع تھی، نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ اکرام۔ اگر آپ کے ذہن میں مسجد نبوی شریف دیکھی ہوئی ہے نا، تو تصور کریں کہ منہ ادھر تھا جنوب کی طرف، ادھر قبلہ ہے، ادھر منہ سب کا ادھر ہے، حضور کا در انور روضہ پاک لیفٹ سائڈ پر آتا ہے، اور حضور نے اپنے دروازے کا جو پردہ تھا وہ آگے سے ہٹایا، صحابہ کو نمازیں بھول گئی، نماز میں کھڑے ہیں۔ روایت میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے مڑ کے جو حضور کے چہرے کو انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں ایسے چہرہ چمک رہا تھا جیسے قرآن کھل گیا ہے۔ یہ تو صحابہ کا حال تھا نماز میں، چہرہ پھیرے تو نمازیں ٹوٹتی ہیں کہ نہیں ٹوٹتی؟ آپ ادھر کھڑے ہیں منہ کر کے قبلہ کی رخ، آپ ادھر کو منہ کر لیں تو نماز جاؤ جس سے مرضی پوچھ لو، نماز قبلہ سے منہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہر صحابی کا منہ قبلہ سے بجائے قبلہ کے قبلہ کی طرف ہو گیا، مصطفیٰ کو دیکھنے لگا اور کہنے لگے کہ حضور کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ جیسے قرآن کھلا ہوا ہے، جیسے قرآن بخاری اور مسلم ہے، جیسے قرآن کھلا ہوا ہے۔ اس وقت آقا علیہ السلام کے اس غلام صحابی کا
ابو بکر صدیق کا حال یہ تھا، مصلے پر تھے، انہوں نے مصلہ چھوڑ دیا، الٹے قدموں پیچھے آ گئے کہ مصطفیٰ آ گئے، مصلے پر میں کیوں کھڑا رہوں؟ اب حضور نے دیکھا، مسکرا پڑے، وہ کہتے ہیں جب مسکرائے تو نور کی شعائیں نکلی آپ کے چہرے مبارک سے، اور آپ نے پردہ گرایا، فرمایا ابو بکر نماز مکمل کرو۔ آخری نماز حضور کی اجازت سے ابو بکر صدیق نے مکمل کرائی، حضور نہیں آئے۔ تبھی میں آپ کو نکتہ صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ اتنا پیار کرتے تھے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اسی طرح حضرت زید تھے، حضرت زید، میں چاہتا ہوں عشق و محبت رسول کا یہ آپ کو تصور سمجھ میں آئے کہ حضور سے پیار کرنا ایمان کی کس علامت کی طرف جاتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بنے، بحرین سے بکتے بکتے آئے، بحرین سے بکتے بکتے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، قافلہ ڈاکوں نے لوٹا، اس بچے تھے چھوٹے، 3 4 5 6 7 سال کے۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آ گئے حضور کے پاس، کئی سال حضور کے ساتھ رہے۔ بحرین سے کوئی اور بندہ آیا قافلہ مکہ شریف میں، پہچان لیا کہ فلاں کا بچہ ہے یہ زید، جا کے ان کے والدین کو بتایا کہ تمہارا بچہ ہم نے مکہ شریف میں دیکھا ہے۔ ماں باپ پیسے لے کر، ان کی والدہ صاحبہ، حضرت زید کے والد صاحب، ایک روایت میں ان کا چچا، پتہ چلا تو پیسے اکٹھے کر کے مکہ شریف میں آ گئے کہ ہم اپنے بیٹے کو پیسے دے کے آزاد کروائیں گے۔ آگے لوگوں سے پوچھا کہ اس حلیے کا بچہ ہے، لوگوں نے بتایا کہ محمد مصطفیٰ کے پاس ہے، ان کی غلامی میں ہے۔ جا کے بچے کو ملے، حضور کو بھی نہیں ملے، بچے کو ملے، بچے نے پہچان لیا میری ماں ہے، میرا باپ ہے۔ اب اندازہ کریں بچہ گم ہوا ہو، ہمارا بچہ گم ہوا ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے، 4 5 سال بعد ملے اور وہ بھی دوسرے ملک میں جا کر، تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ اپنی اولاد ہے، ہم اولاد والے، سوچیں ذرا اپنے بچوں کا تھوڑا تصور کر کے، اور بچوں کی کیفیت کو دیکھیں کہ کیا عالم ہوگا۔ اب وہ ماں اور باپ کے قدموں سے لپٹ کر روتے رہے، تڑپتے رہے، پیار کیا، انہوں نے کہا بچے گھبراؤ نہیں، ذہن میں تھا کہ ہم پیسے دے کے لے جائیں گے۔ حضور کے پاس گئے، پتہ نہیں تھا کہ کن کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ان کو کیا خبر تھی۔ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، حضور کو جا کے عرض کیا کہ اے محمد، ہم ان کی، یہ میرا بیٹا ہے، ماں کہنے لگی، باپ کہنے لگا ہماری اولاد ہے، آپ کے پاس یہ بکتا بکتا بچہ آ گیا ہے، بحرین کے ہم آئے، بحرین سے رہنے والے، تو پیسے جتنے بھی لینے ہیں لینے، ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیں، قربان جائیں۔ وہ حضور کو آم دھو رہے تھے، آپ نے فرمایا بھائی جاؤ، جا کے پوچھ لو، جاتا ہے تو لے جاؤ، ہم نے پیسے کیوں لینے ہیں، اگر آپ کا بیٹا ہے تو اس کو لے جاؤ۔ حضور بھی ساتھ چل دیے، وہ بھی آئے۔ حضرت زید جو تھے، بچے ہیں 5 7 سال کے، اب حضور کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہیں، تو اس لمحے انہوں نے کہا، خوش ہو گئے ماں باپ کہ ایسا بھی کوئی ہے کہ بغیر پیسے لیے وہاں تو کوئی سوچتا بھی نہیں، جانور نہیں دیتا، انسان دے دیا، غلام۔ تو حضرت زید سے کہنے لگے بیٹے، آپ کے جو مالک تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ ماں کے پاس کھڑے تھے حضرت زید، جھٹ کے ہاتھ چھڑایا اور جا کے حضور کی دونوں ٹانگوں سے لپٹ گئے اور لپٹ کے رونے لگے، کہنے لگے خدا کی قسم، ماں ضرور ہیں آپ، باپ ضرور ہیں، لیکن ادھر میرے محمد کھڑے ہیں، اگر فیصلہ کرنا ہے تو ماں اور باپ لاکھوں ہو جائیں تو اس محمد مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہیں۔ فرمایا کہ کبھی نہیں جاؤں گا اپنے مصطفیٰ کو چھوڑ کر، کبھی نہیں جاؤں گا حضور کی اس نگری کو چھوڑ کر، حضور کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ اب یہ جو محبت تھی مصطفیٰ کی، اس محبت نے ان کو زید بن محمد بنا دیا۔ زید بن محمد، محبت کا جو صلہ ہے وہ نماز سے نہیں ملتا، یہ سمجھاتا ہوں۔ نماز کا صلہ ہے، روزوں کا صلہ ہے، جنت ہے، بخشش ہے، نجات ہے، اجر ہے لوگوں، پر مصطفیٰ کی محبت کا جو صلہ ہے وہ اور کوئی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس عقیدے کو سمجھیں، یہ عقیدہ ہے جو صحابہ رسول کا عقیدہ تھا، جو آل رسول کا عقیدہ تھا، جو خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہمیں عقیدہ ملا، اس عقیدے کو اپنے دل میں بسائیں۔ پھر اسی طرح حضرت ام سلیم تھیں، حضرت ام سلیم، ان کا حال یہ تھا، حضور لیٹے ہوتے، ایک دن آپ کے گھر میں لیٹے تھے، آرام فرماتے، گرمیوں کے دن تھے، پسینہ آ گیا، انہوں نے
حضور رام فرمائے آنکھیں بند ہیں تو پسینہ گرمی میں نیچے گر رہا تھا، ایک کھلے منہ والی شیشی لے آئیں، اس میں پسینہ ڈالنے لگی، پسینہ حضور کی آنکھ مبارکہ آپ نے کھولی، فرمایا ام سلیم یہ کیا کرنا ہے پسینہ؟ کوئی پسینے جمع کرتا ہے؟ سوچیں ذرا، ہمارے اور آپ کے بھی پسینے ہیں نا، اس میں اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، اور کوئی کتنا بھی پیارا ہو تو پسینے اپنے بیٹے کے کوئی جمع نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کے جمع نہیں ہم کرتے۔ اب وہ پسینہ جمع کر رہی ہیں، حضور نے پوچھا ام سلیم کیا کرنا ہے؟ پسینہ اکٹھا کر رہی ہو؟ عرض کی حضور یہ میں خوشبو بنا کے رکھوں گی، آپ کا پسینہ کہاں ہمارے پاس ہوگا تو اور لوگ خوشبوئیں لگائیں گے، ہم آپ کا پسینہ لگایا کریں گے۔ اب یہ عشق، حضور اٹھے پانی نوش فرمانے لگے، اوپر مشکیزہ چھوٹا سا دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، مشکیزے سے حضور نے منہ مبارک لگا کے پانی پیا، برتن میں نہیں، مشکیزے میں چھوٹا مشکیزہ تھا تو منہ مبارک لگایا۔ حضرت ام سلیم دوڑی اور چھری اٹھا لائی، چھری اٹھائی اور اس چمڑے کا جو مشکیزہ تھا اس کا منہ کاٹ کے رکھ لیا کپڑے میں سنبھال کے۔ کہا ام سلیم مشکیزہ خراب کر دیا، غریب عورت تھی مشکیزہ، انہوں نے کہا حضور یہ جو میں نے مشکیزے کا چمڑا کاٹا حضور اس لیے کاٹا، اس پر آپ کے لب جو لگ گئے، آپ کے لب مبارک لگ گئے، اب اس میں اور بھی کوئی اپنے لب لگائے گا تو بے ادبی ہوگی، حضور یہ سنبھال کے رکھیں گے اپنے پاس کہ ساری زندگی ہمیں یاد رہے گا کہ یہاں آپ کے لب لگے تھے۔ اور اسی ام سلیم کے لیے آپ نے ایک صحابی کو بلایا اور بلا کے ان کو یہ بال مبارک دیے، اپنے بال دیے، مینا کے موقع پر، حج کے موقع پر بال مبارک تھے، ایک طرف سے بال مبارک اتارے اور بال مبارک اتار کے جا کے تو ان کو دیے، سبحان اللہ۔ اب بال مبارک جب دیے تو وہ صحابی جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ حضور نے، ہر کوئی بال حضور کے مانگتا پھرتا ہے، یہ کس کے لیے بال دیے؟ یعنی یہ کس کا مقدر ہے، کس کی شان ہے کہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ خود بال عطا فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا جاؤ ام سلیم کو دینا۔ ممی غریب عورت، ان کے بیٹے حضرت انس ہیں، 10 سال جو حضور کے پاس رہے، یعنی جب مدینہ میں حضور آئے تھے تو غریب عورت تھی، پیسہ پاس نہیں تھا، یہ 10 سال کا بچہ ہی لے آئی تھی، حضور اور تو ہمارے پاس ہے نہیں، غریب گھر ہے، یہ میرا 10 سال کا بیٹا ہے، اپنی نوکری میں رکھ لیں۔ آقا اپنی نوکری میں رکھ لیں، جب تک آپ رہیں گے آپ کے نلین اٹھاتا رہے گا، آپ کے مسئلے بچاتا رہے گا۔ اس ام سلیم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ میرے موئے مبارک اس کو دے آؤ، ان کو میرے موئے مبارک دے آؤ، سبحان اللہ، موئے مبارک دے آؤ۔ اب وہ موئے مبارک جو تھے جب ان کو دے دیے تو حضرت معاذ جو تھے، حضرت معاذ وہ تڑپ اٹھے، ہائے ہائے وہ تڑپ اٹھے، اور صحابہ تڑپ اٹھے، کہنے لگے کاش یعنی ام سلیم کا مقدر ہمیں مل جاتا۔ لوگوں میں آپ کو نقطہ سمجھا رہا ہوں، حضور کی محبت میں صحابہ کا کیا حال تھا، صحابیات کا کیا حال تھا۔ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو پتہ نہیں کیا سکھانا چاہتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ایمان نہیں بچے گا اس دور میں جب تک مصطفیٰ کی محبت سینے میں نہیں ہوگی۔ ایمان اگر بچنا ہے یہ جمعۃ الوداع ہے، شاید زندگی میں پھر ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ آپ کو خدا کی عزت کی قسم اعلیٰ وجہ البصیرت عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھاؤ، آقا کا عشق سکھاؤ، آقا کی چاہت سکھاؤ، یہی محبت ایمان سے مضبوط کرنے کی علامت ہے، اور کفر سے بچنے کے لیے یہی ہتھیار سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب کا یہ حال تھا کہ کافروں نے، غریب تھے، مکہ میں باندھ لیا، آپ کو باندھ لیا، اور باندھنے کے بعد آپ کے جسم پاک کو زندہ، حضرت حبیب کو زندہ، حضرت حبیب کے جسم کو کاٹتے تھے، گوشت کاٹتے تھے، حضرت حبیب کا گوشت کاٹتے، کاٹ کے درختوں پر جانوروں کو پھینکتے، اس طرح کے ساتھ، ہزاروں کے ساتھ، چھری کے ساتھ، اور کہتے محمد کو چھوڑ دو۔ حضرت حبیب مصطفیٰ کی محبت میں غریب تھے، کمین آدمی تھے اس دور کے، جن کو کہتے تھے ان کا کوئی آگے پیچھے خاندان نہیں تھا،
لیکن مصطفیٰ کی محبت نے اس درجہ تک پہنچا دیا تھا جسم کا ہر اعضا کاٹتے تھے پر وہ ہر وقت حضور کو یا محمد پکارتے تھے۔ ابو سفیان اور دیگر لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے اور اکٹھے ہو کے آ کے انہوں نے کہا حبیب، حضرت زید کے ساتھ بھی یہی کیا، حبیب کیا تم پسند کرتے ہو؟ فقالوا اتحب ان محمد مکانک، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ جو تمہارا جسم کاٹ رہے ہیں زخموں سے چور ہو، تم نہ ہو تمہارے محمد ہوتے، تمہاری جان چھوڑ جاتی؟ اب جواب سنیں ان کا، انہوں نے کہا فقال واللہ ما احب انی فی اہلی وفردی وان محمد شیکا بشوکتک ثم رضا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگے لوگوں تم مجھے یہ کہتے ہو میرا جسم کاٹ کے، میرے اعضاء کاٹ کے، کہ تمہاری جگہ یہاں محمد مصطفیٰ ان کی اعضاء کٹے؟ میں تو خدا کی قسم یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے پاس رہوں اور میرے مصطفیٰ کے پاؤں میں کوئی کانٹا ہی چبھ جائے۔ میں تو کانٹا چبھنا گوارا نہیں کر سکتا، میں چاہتا میرا جسم کاٹا ہے تو کاٹا جائے، میرے محمد کو تتی ہوا بھی نہ لگے۔ یہ جو محبت تھی اور پکارتے تھے یا محمد، یہ صحابہ اکرام کا عشق تھا، یہ محبت تھی، یہ پیار تھا۔ اب اسی طرح آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک صحابی تھے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حال یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ بال لمبے شانوں سے ادھر سے نیچے رکھنا منع ہے اسلام میں۔ یہ جو کندھے ہیں اس سے نیچے ہم نیچے بال اسلام میں مرد کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے انہوں نے آگے لٹ رکھی ہوئی تھی، سنبھال کے رکھتے تھے، اور لٹ اتنی لمبی ہو گئی تھی اگر کھول دیتے تو زمین پر لگ جاتی تھی، زمین پر لگتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا ابو محذورہ اتنی لٹ تو جو جائز نہیں اسلام میں، شریعت میں جائز نہیں، تمہارے بال نیچے لگ رہے ہیں۔ تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، آپ فرمانے لگے لوگوں یہ مجھے بھی پتا ہے شریعت میں جائز نہیں پر محبت میں جائز ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں بچہ تھا، میری ماں مجھے مصطفیٰ کے پاس لے کر گئی تھی، حضور نے یہاں ہاتھ رکھا تھا، میرے بالوں پر حضور کا ہاتھ مبارک لگ گیا تھا، اس کے بعد ہم نے بال نہیں کٹوائے چونکہ یہاں میرے محمد کا ہاتھ لگا میرے بالوں کو، اس بالوں کو بڑھا دیا ہے۔ شریعت اور کہتی ہے، محبت اور کہتی ہے۔ یہ مقام ایسے نہیں ملا۔ اسی طرح حضرت ذوالبجدین، ہائے ہائے ہائے، اب یہ حدیث پڑھی تو روح سے کھڑے ہو گئے، خدا کی عزت کی قسم، کیا کمال لوگ تھے، کیا کمال لوگ تھے، ہائے 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 ہائے۔ وہ کہتے غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر یہ ذوالبجدین جو تھے وہ ان کا وصال ہو گیا رستے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تو ان کی قبر مبارک نکال رہے تھے صحابہ کرام، ابو بکر صدیق حضرت عمر نکال رہے تھے یہ صحابہ، تو حضور نے اندر گئے ان کی قبر کے اندر اور فرمایا کھلی رکھو میرے ابو محذورہ کی قبر، اپنا ذوالبجدین کی، عبداللہ بن ذوالبجدین، ان کی قبر کو کھلا رکھو۔ انہوں نے کہا حضور آپ کو ان کا بڑا غم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ ہم سے محبت کرتا تھا، ہم سے محبت کرتا تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر، ابو بکر کہا ابو بکر آپ اترے نیچے، حضرت عمر اترے، ان کی قبر کو تیار کیا۔ جب قبر سے فارغ ہو گئے تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، ہائے ہائے، ہاتھ اٹھائے، الفاظ سنے حدیث پاک کے، الفاظ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم انی امسیت عنہ راضیا فردا عنہ، فرمایا مولا میں اس سے راضی ہوں۔ حضور نے فرمایا مولا میں اپنے عبداللہ بن ذوالبجدین سے راضی ہوں، اے مولا تو بھی راضی ہو جا۔ اب اتنا کہنا تھا، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، کہنے کہ کاش آج یہاں ان کی قبر نہ ہوتی، ہماری قبریں بن جاتی، کہ مصطفیٰ جن کو جاتے ہوئے یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں۔ لوگوں زندگی میں کچھ ہم ایسے چلے جائیں کہ مصطفیٰ راضی ہوں، آقا راضی ہوں، تو اس سے بڑا مقدر کس کا ہوگا جس کو خود حضور کہیں میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں۔ خدا کی قسم میں نے روایت میں پڑھا کہ ابو بکر صدیق جیسے صحابہ کہتے تھے کاش آج ابو عبداللہ نہ مرا ہوتا، آج ابو بکر مر گیا ہوتا، ان کی قبر میں میں پڑا ہوتا، اور مصطفیٰ کہتے میں اس سے راضی ہوں۔ اس مقام کو محبت پہنچا دیتی ہے۔
عشق پہنچا دیتا ہے، پیار پہنچا دیتا ہے۔ مصطفیٰ کی محبت اور حضور کا پیار، لوگوں اتنا کرو کہ ہر چیز پیچھے رہ جائے، ہر چیز پیچھے رہ جائے۔ حضرت سیدہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے ایک دفعہ مصطفیٰ کو دیکھا کہ حضور کے چہرے مبارک پر زردی چھائی ہوئی ہے، رنگ پیلا پڑا ہوا ہے۔ آپ کے پاس آئے، عرض کی حضور کیا حال ہے؟ آپ نے صرف اتنا کہا جو یعنی بھوک کی وجہ سے۔ اب حضرت علی علیہ السلام جو عرب میں رہ کے ہیں ان کو بات زیادہ سمجھ آ جائے گی، باقیوں کو میں کوشش کروں گا سمجھا دوں۔ حضرت علی نے اتنی بات سنی، یہودی کے باغ کی طرف دوڑے۔ وہاں کنواں تھا، یہ پاکستان کے کنویں نہیں ہیں، پاکستان کے کنویں اس لیے میں نے کہا جو عرب میں رہ کے ان کو سمجھ آئے گی یہ کنویں کتنے کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ اور میں ابھی تو نئے نظام آ گئے تو اس میں موٹریں لگ گئی ہیں، اس وقت موٹریں تو نہیں تھیں۔ یہ جو کنویں ہیں پاکستان میں ہیں، اس سے میرا خیال ہے کہ 5-6 گنا سے زائد بھی شاید وہ نیچے گہرے ہوں، اتنے گہرے کنویں تھے، یہودی کا کنواں تھا۔ حضرت علی کہنے لگے تمہارے باغ کو پانی کی ضرورت ہے تو میں ڈول نکالوں گا۔ اب وہ ڈول ہاتھوں سے نکالتے تھے، یعنی کہ وہ رسی ہوتی لمبی سی، اتنی لمبی رسی ہوتی اور بڑا سا بوکا سا ہوتا، اس کو پیچھے کھینچ کے زور سے جا کے نکالنا، بڑا زور لگتا تھا۔ یہ صرف چھوٹا سا کنواں نہیں تھا، بہت بڑا کنواں ہوتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نکالوں گا۔ اب وہ یہودی تھا، اس نے کہنے لگا کہ میں تمہیں جو ہے نا صرف اس کی مزدوری 1 کھجور دوں گا۔ کتنی؟ 1 ڈول نکالو تو صرف 1 کھجور ملے گی۔ ادھر حضور کا یاد آیا، کہنے لگے چلو کوئی، گرمی کے دن ہے شدت کے، کہنے لگے کوئی بات نہیں 1 کھجور ہی دینا، میں نکال دوں گا۔ آپ ڈول نکالتے رہے پورے گرمی کے اس لمحے میں وہ اس کنویں سے ڈول نکالتے 1 کھجور لیتے، پھر دوسرا ڈول نکالتے، پھر دوسری کھجور لیتے، نکالتے رہے حتیٰ کہ جھولی میں کھجوریں بھر لیں۔ اتنے ڈول نکالے، پسینے سے شرابور، مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور کے سامنے جھولی کر دیا آگے کھجوریں، حضور یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ کہا علی کہاں سے لائے ہو؟ کہا اس طرح مزدوری کی تھی باغ میں اور ہر ڈول کے بدلے 1 کھجور ملی ہے، 1 کھجور ملی ہے۔ اب قربان جائیں، یہ محبت ہے کہ اپنا ساری مزدوری کر کے چند کھجوریں جو اکٹھی کی تھی وہ مصطفیٰ کے لیے دے دیں، حضور کے لیے دے دی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں صرف کہ میرا جسم جاتا ہے جائے، تکلیف ہوتی ہے ہو، لیکن حضور کی محبت میں اس طرح مزدوری کر کے حضور کی بارگاہ میں دینا، صرف اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی بھوک بھی گوارا نہیں، بھوک بھی گوارا نہیں۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، حضور کے بعد جب حضور کا وصال ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت ہر کوئی کرتا تھا، پر فاطمہ الزہرا سب سے زیادہ، بیٹی تھی، پیار کرتی تھی۔ اب بین ڈالنے، آپ کو پتہ ہے سلام میں اجازت نہیں ہے، لیکن اتنی محبت تھی، بقا کرتی ہے۔ اب حدیث کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اہل سنت اپنی ابن ماجہ کی حدیث پاک سے، حضرت فاطمہ، اور ان کے راوی بھی حضرت انس ہیں، وہی صحابی 10 سال کے بچے ام سلیم کے، اس کی حدیث کے راوی بھی وہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور کا وصال پاک ہو گیا تو سیدہ زہرا نے فرمایا اے میرے ابا جان، قربان جائیں، وہ تو نہیں کہتی رسول، وہ کہتے ہیں میرے ابا جان، فاطمہ تقال تخینا قبض رسول اللہ وابتہ الی جبریل اناہو، اے ابا جان، اے رسول اللہ، اب آپ کا غم میں جبریل سے بیان کرتی، آپ کا غم میں جبریل امین سے عرض کرتی ہوں، ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، چونکہ آپ کا مقام یہ تھا، آپ کسی مرد کے سامنے تو نہیں جا سکتی تھیں، تو ملائکہ کے بھی یہاں فرشتے کا انتخاب نہیں کیا، ملائکہ کے سردار فرشتے کا انتخاب کیا۔ فرمایا حضور آپ کے غم کی تسلیت کس سے کروں گی؟ جبریل امین سے کروں گی، چونکہ وہ بھی آپ کے عاشق تھے، محبت کرنے والے تھے۔ اور کہا میرے ابا جان آپ خدا سے کس قدر قریب ہیں، اے میرے ابا جان آپ کا مقام جنت ہے، اے میرے ابا جان اللہ تعالیٰ کے بلاوے کو قبول کیا ہے۔ اور حضرت ثابت کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے تھے، یہ بار بار کہتے تھے یا ابا تاجا بربا دعاؤ، کہ آپ اللہ کے قریب ہیں، ہاتھ اٹھاتی تھی اور فاطمہ الزہرا روتی تھی حضور کی محبت میں۔
یعنی یہ بین ڈال کے روتی تھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کہ مصطفیٰ کی محبت اتنی تھی کہ حضرت صحابہ اکرام کہتے ہیں جب یہ حدیث سنتے تھے تو صحابہ اتنا روتے تھے مصطفیٰ کی محبت میں کہ پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی تھی. تو حضور کا پیار، آقا سے محبت کا کوئی انداز ہی نہیں ہے. اب اینڈ پر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے آپ کو کسی سواری پر بھیجا، کسی کام کے لیے کسی جگہ بھیجنا تھا تو سوار کرایا، اور حضور ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ان کو سواری پر بٹھایا ہوا تھا، کسی دوسرے ملک بھیجنا تھا، دوسری جگہ. قربان جائیں جو کہتے ہیں مصطفیٰ کو خبر نہیں. حضور نے فرمایا معاذ، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، یہ آخری وقت ہے. یہ یعنی حضور کو پتا تھا کہ اس سال میرا وصال ہو جائے گا، یہ دوبارہ مجھ سے نہیں ملے گا. دوسرے ملک بھیج رہے تھے. یا فرمایا ممکن ہے تم میری اس مسجد یا میری قبر کے پاس سے گزرو. اتنا سننا تھا. حضرت معاذ رسول اللہ کے فراق میں اتنا رو پڑے، ڈارے مار کے رو پڑے. پھر آپ واپس پلٹے. اب یہ جملہ آپ کو سنانے کے لیے میں نے حدیث سنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب صحابہ روتے تھے، حضرت معاذ روتے تھے، ڈارے مارتے تھے. جب یہ جملہ سنا تو حضور آقا واپس پلٹے اور آقا نے فرمایا یہ جملہ ہے. فقال انا اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا. فرمایا لوگوں میرے قریب وہ ہے، یہ دور جا رہے ہیں، دور جا رہے تھے، روتے تھے کہ میں حضور کے قریب نہیں ہوں گا. قیامت تک کے لیے حضور نے نسخہ دے دیا، نسخہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. فرمایا لوگوں میرے قریب وہ ہے جو متقی ہے، جو متقی ہے. اب وہ جو متقی محبت کرنے والا میری اطاعت میں، میری محبت میں اپنی زندگی بدل لے، اپنی زندگی میرے عشق میں، میرے پیار میں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اپنی زندگی کے حوال بدل لے. نمازیں پڑھتا تھا تو ثواب کے لیے نہیں، مصطفیٰ کی اتباع میں پڑھے. روزے رکھتا تھا تو اجر کے لیے بھی کرتا ہے، اتباع مصطفیٰ میں رکھے. ہر عمل جب مصطفیٰ کی بارگاہ کے لیے کرے تو مقام تقویٰ نصیب ہوتا ہے. جب تقویٰ پر آئے تو حضور نے فرمایا جو جہاں کہیں بھی ہو، جو بھی ہو، میر ہو یا غریب ہو، چودھری ہو یا کمی کمین ہو، مصطفیٰ نے فرمایا جو بھی ہو، من کانو، جو کوئی بھی ہو، وہ حیث و کانو، اور جس جگہ سے بھی ہو، پاکستان سے ہو، ہندوستان سے ہو، عرب سے ہو، عجم سے ہو، فرمایا جہاں سے ہو اور جو کوئی ہو، مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں متقی ہو جاؤ، قیامت کے دن تم میرے قریب ہو جاؤ گے. اگر ہم حضور سے محبت کرنا چاہتے ہیں، آقا کا قرب چاہتے ہیں، جمعۃ الوداع کی آخری گھڑیوں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں لوگوں، وقت گزر جائے گا، خدا کی عزت کی قسم ہم نہیں رہیں گے، بلانا آئے گا، ہم چلے جائیں گے. لیکن پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں لوگوں، مصطفیٰ کی محبت میں اپنا سب کچھ وار دو. آقا کے پیار میں، حضور کی محبت میں جینا مرنا مصطفیٰ کے لیے کر لو. اے نوجوانوں، کوئی چہرہ مصطفیٰ کے چہرے سے حسین نہیں ہے، کوئی زلف مصطفیٰ کی زلفوں سے زیادہ پیاری نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم ان کی جھوٹی محبتیں چھوڑ کر مصطفیٰ کی زلفوں سے پیار کرو، مصطفیٰ کے قدموں سے پیار کرو، مصطفیٰ کے بکھرے سے پیار کرو. حضور کے ہو جاؤ اور حضور کی آل کی محبت رکھو، حضور کے حسن حسین سے محبت رکھو، حضور کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا حیا رکھو، اور حضور کے صحابہ ابو بکر صدیق، عمر، فاروق اعظم کا ادب رکھو. اس نسبت سے حضور کے ساتھ جو نسبت ہے اس کا حیا رکھو. خدا کی عزت کی قسم کمیاں ہوئی تو مصطفیٰ کی محبت دور کر دے گی، مصطفیٰ کا پیار دور کر دے گا. نمازیں نہ چھوٹیں، تلاوت قرآن نہ چھوٹے. اب آج کے دن عہد کر کے جائیں آقا ہم جا رہے ہیں جمعۃ الوداع سے، اپنے گناہوں سے بھی ودا ہو رہے ہیں، دل میں حسد بغض کینہ کدورت سے بھی ودا کر کے جا رہے ہیں. آنکھوں سے بے حیائی کی سوچ کو، آنکھوں سے اور دل کے اندر اترنے والے حسد کو دور کر کے جا رہے ہیں. آقا آپ کی خاطر غریبوں، کمزوروں، مظلوموں کے ساتھ نبھانے کے لیے جا رہے ہیں. اے آقا جس کو کوئی عزت نہیں دیتا اس کو عزت دینے جا رہے ہیں، صرف آپ کی خاطر،
تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اگر مصطفیٰ راضی ہو گئے تو خدا کی عزت کی قسم خدا بھی راضی ہوگا، خدا بھی راضی ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.